روزوں کی کچھ سنتیں جن کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے روزوں کی کون کون سی سنتیں ہیں۔ روزہ ایک جلیل القدر عبادت ہے اور روزے دار کے لیے متوقع اجر کا صحیح اندازہ صرف اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بخاری حدیث نمبر 1904، مسلم حدیث نمبر 1151۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور ہر مسلمان کو اپنے روزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرض ہو یا نفل، تمام روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت سے روزوں کا مکمل ثواب حاصل کیا جا سکے۔ روزوں کی متعدد سنتیں ہیں، ان میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اگر کوئی روزہ دار کو گالی دے یا اس سے لڑائی کرے یا بد اخلاقی سے پیش آئے تو اسے یہ کہہ دے، میں روزے دار ہوں۔ نمبر 2، روزے دار کے لیے سحری کرنا مسنون ہے اور سحری میں برکت ہے۔ نمبر 3، افطاری اول وقت میں کرنا اور سحری آخری وقت میں کرنا مسنون ہے۔ نمبر 4، تازہ کھجوروں پر افطار کرنا مسنون ہے۔ اگر تازہ کھجور میسر نہ ہو تو عام کھجور سے روزہ افطار کیجیے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پانی ہی کافی ہے۔ نمبر 5، روزے دار کے لیے افطاری کے وقت یہ کہنا مستحب ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر یقینی ہو گیا۔ نمبر 6، روزے دار کے لیے کثرت سے دعائیں کرنا مستحب ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، عادل حکمران، روزے دار یہاں تک کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم کی دعا۔ مسند احمد حدیث نمبر 8043۔ اسے مسند احمد کے محققین نے اس کی دیگر اسانید اور شواہد کی بنا پر صحیح کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں دنیا و آخرت کے لیے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی کرے اور دیگر احباب اور عام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے۔ المجموع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 375۔ نمبر 7، اگر رمضان کے روزے ہوں تو درج ذیل امور بھی مستحب ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، نماز تراویح پڑھنا، صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا، قرآن مجید کی دہرائی کرنا، چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2308، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے، اور رمضان المبارک میں جب جبرائیل سے ملاقات ہوتی تو اور زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ ہر رات رمضان میں جبریل سے ملاقات کرتے اور آپ ان کے ساتھ قرآن مجید دہراتے۔ یقیناً آپ ان دنوں میں تند و تیز آندھی سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے۔ روزے کی حالت میں اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع مت کیجیے، اور اسی طرح روزے کی حالت میں سوئے رہنا اور ہر وقت ہنسی مذاق کرنا روزوں پر منفی اثرات کا باعث ہے، اور روزے کا مقصد نت نئے کھانے تناول کرنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے زیادہ کھانا کھایا جائے گا اور روزے کے دوران نیک اعمال کم ہو جائیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے سوال نمبر 12468 اور اسی طرح 26869 کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 222064،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔